بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان معظم کے دربار میں اس وقت ایک انوکھا مقدمہ چل رہا تھا، جہاں پر ایک اندھا شخص ایک فریاد لے کر آیا، جس کے مطابق اس کی بیوی جان بوجھ کر اسے زنا کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کی بیوی اپنی جگہ پر نوکرانی کو اس کی آگے کر دیتی ہے، جبکہ وہ اپنی بیوی کی قربت حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کی بیوی بجائے خود اس کے پاس آنے کے گھر کی ملازمہ کو اس کے آگے کر دیتی ہے۔ اس اندھے شخص کا کہنا یہ تھا کہ سلطان معظم، میں مزید یہ گناہ نہیں کرنا چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ مجھے انصاف دیا جائے اور میری بیوی کو اس زنا پر اکسانے کے لیے سزا دی جائے۔ سلطان اعظم نے جب یہ فریاد سنی تو حیرانی سے فریادی کی طرف دیکھنے لگے اور پھر کہا، کیا تمہارے پاس کوئی ایسا ثبوت یا گواہ ہے جو تمہاری اس بات کی تصدیق کرے؟ اس اندھے شخص کا کہنا تھا کہ میرے پاس تو ایسا کوئی ثبوت یا گواہ نہیں ہے، ہاں اگر آپ نوکرانی کو حکم دے تو شاید وہ سچ بول دے اور آپ کے آگے حقیقت بیان کر دے۔ سلطان نے کچھ سوچتے ہوئے اس اندھے شخص سے کہا، ٹھیک ہے، کل نوکرانی کو میرے پاس پیش کیا جائے، اس کے بعد ہی اس مقدمے کا فیصلہ کروں گا۔ سلطان نے اپنے سپاہیوں کو حکم دے دیا تھا۔ وہ اندھا شخص سلطان کی تعظیم کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا، جبکہ دربار کے اندر اس بات پر بحث و مشاورت شروع ہو گئی کہ آخر یہ اندھا شخص کیسے سچ کہہ رہا ہے، اسے کیسے معلوم کہ وہ اس کی بیوی ہے یا ملازمہ ہے۔ کچھ کے نزدیک وہ اندھا شخص جھوٹ بول رہا تھا اور کچھ کے نزدیک وہ اندھا شخص سچ کہہ رہا تھا، جبکہ سلطان چونکہ پہلے ہی اپنے کمرے میں جا چکے تھے، وہ خود بھی اسی سوچ میں گھرے ہوئے تھے کہ پھر سچائی کیا ہے۔ لیکن پھر انہوں نے 2 رکعت نوافل ادا کر کے اللہ کے حضور دعا کی کہ مجھے سچائی کے مطابق فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ سلطان نے 2 نوافل ادا کیا اور دعا مانگ کر انہیں بہت سکون ملا اور وہ سو گئے۔ رات کو نیند میں انہوں نے ایک خواب میں دیکھا کہ وہ ایک جنگل بیابان میں چلتے جا رہے ہیں اور ارد گرد جھاڑیاں اگی ہوئی ہیں جو سلطان کے کپڑوں کے ساتھ لگ کر ان کے کپڑے خراب کر رہی ہیں۔ سلطان جھاڑیوں سے بچتے بچاتے آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور پھر ایک جگہ پر رک جاتے ہیں۔ وہاں پر ایک بہت خوبصورت پھول ان کی آنکھوں کو بہت بھلا لگتا ہے۔ وہ اس پھول کو دیکھتے ہیں اور اس کی خوبصورتی کو اپنی آنکھوں میں قید کر لیتے ہیں۔ اچانک سلطان ہاتھ بڑھا کر اس پھول کو چھونا چاہتے ہیں کہ ایک دم وہ پھول مرجھا جاتا ہے۔ سلطان خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ان کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو جاتے ہیں اور چہرے پر گھبراہٹ کے آثار ہوتے ہیں۔ انہیں سمجھ نہیں آتی کہ آخر چھونے کے ارادے سے ہی یہ پھول خراب کیسے ہو گیا۔ اتنے میں سلطان کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ اپنے ارد گرد نگاہ دورا کر دیکھتے ہیں تو وہ اپنی خوابگاہ میں ہی موجود ہوتے ہیں۔ انہیں ایک دم وہ خواب یاد آتا ہے تو وہ گھبرا جاتے ہیں۔ انہیں ایسا لگتا ہے جیسے انہوں نے اس پھول کو چھو کر غلطی کی، لیکن اس خواب کا مقصد سلطان کو سمجھ میں نہیں آتا۔ ساری رات سلطان کی بے چینی میں گزرتی ہے، رہ کر وہ خواب انہیں پریشان کرتا ہے۔ صبح جب دربار لگتا ہے اور سارے مشیر وزیر دربار میں بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ اندھا فریادی بھی دربار میں حاضر ہو گیا تھا، جبکہ سپاہی اس ملازمہ کو بھی لے کر آتے ہیں۔ سلطان نے چونکہ پہلے ہی اس اندھے فریادی کی بات سن لی تھی، اس لیے اب وہ اس ملازمہ سے پوچھتے ہیں، کہو آخر سچ کیا ہے؟ تو وہ کہتی ہے، سلطان اعظم، میں سچ کہہ رہی ہوں، آپ کو اس فریادی نے جو بھی کہا وہ سچ ہے۔ اس اندھے شخص کی بیوی مجھے اس گناہ پر اکساتی ہے اور اپنی جگہ مجھے ان کے آگے کر دیتی ہے۔ میں چونکہ اپنے بچوں کا پیٹ پالنا چاہتی ہوں، اسی لیے میں مجبور ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ ملازمہ کی بات سن کر سلطان اعظم سوچ میں چلے جاتے ہیں اور پھر ارد گرد بیٹھے 2 مشیروں سے مشورہ کرتے ہیں اور ملازمہ سے کہتے ہیں کہ اب اگر اس اندھے شخص کی بیوی تمہیں دوبارہ اس گناہ کے لیے مجبور کرے اور اکسائے تو تم نے اس کے 5 بال۔ اس کے بعد سلطان کا فیصلہ سن کر سارا دربار ہکا بکا رہ جاتا ہے۔ اس اندھے فریادی کا نام عبد القادر ہے اور وہ مصر کے اس قدیم شہر میں ایک ہوٹل میں چھوٹی سی نوکری کرتا ہے۔ اس کی عمر لگ بھگ 35 سال تھی۔ اس سے پہلے تو وہ بالکل ٹھیک تھا، اس کی آنکھوں کا نور سلامت تھا، لیکن پھر ایک حادثے میں اس نے اپنی آنکھیں کھو دی اور ہمیشہ کے لیے اندھا ہو گیا۔ اب وہ ایک چھڑی کے ساتھ ہی چلتا ہے، لیکن اس نے اپنی نوکری پھر بھی نہیں چھوڑی، کیونکہ اس نوکری کے سر پر ہی اس کا گھر چلتا ہے۔ حالانکہ اسے ہوٹل والوں نے نکال دیا تھا، ان کے مطابق اب تم ہمارے کسی کام کے نہیں رہے، اس لیے ہوٹل والوں نے اسے اپنی نوکری سے نکال دیا۔ لیکن پھر جب اس کے گھر کے حالات دیکھے تو وہ دوبارہ اسے اپنے پاس جگہ دے دی، کیونکہ وہ ان کا بہت پرانا ملازم تھا۔ عبد القادر کو اس کے علاوہ اور کوئی کام ہی نہیں آتا تھا۔ وہ ہوٹل پہ صفائی ستھرائی کا کام کرتا، اس کے علاوہ وہاں پر آتے جاتے لوگوں کو مشروب پیش کرتا۔ عبد القادر کو اس ہوٹل میں نوکری کرتے ہوئے 15 برس گزر چکے تھے، اسی لیے وہ یہاں پر آنے والے زیادہ تر گاہکوں سے واقف تھا۔ جب بھی کوئی گاہک آتا تو وہ سب سے پہلے عبد القادر کو ہی وہاں پر آواز دیتا۔ عبد القادر فوراً حاضر ہو جاتا اور سب سے پہلے انہیں پانی پلاتا۔ لیکن ایک حادثے میں
اپنی آنکھیں کھو دینے کے باوجود عبد القادر کی پھرتی میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ وہ بھی اپنا کام اسی طرح بھاگ بھاگ کر کرتا، لیکن یہ تھا کہ اب وہ کافی احتیاط کے ساتھ کام کرتا تھا، کیونکہ اسے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں وہ کوئی نقصان نہ کر دے اور ہوٹل کے مالک کو اس کی وجہ سے کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اسی ہوٹل میں ہی ایک لڑکی کام کرتی تھی۔ وہ آتے جاتے گاہکوں کو لبانے کے لیے رکھی گئی تھی۔ وہ اچھی اور غریب گھرانے کی لڑکی تھی۔ عبد القادر کے ساتھ وہ بہت ہمدردی دکھاتی، جبکہ عبد القادر کو اس کے حالات جان کر اس سے کافی ہمدردی ہو گئی تھی، اور ان دونوں کی یہ ہمدردی شادی پر جا کر ختم ہوئی۔ عبد القادر نے جب اسے نکاح کا کہا تو اس نے بھی انکار نہیں کیا، کیونکہ وہ لڑکی اپنے حالات کی ستم ظریفی سے تنگ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جب عبد القادر نے اسے نکاح کا پیغام دیا تو اس نے فوراً قبول کر لیا، اور یوں ایک جمعہ عبد القادر کے ساتھ اس کا نکاح ہو گیا۔ عبد القادر کے گھر میں تو کوئی بھی نہ تھا، وہ اکیلا تھا۔ اس کے ماں باپ نہ جانے کب کے گزر چکے تھے، اور بہن بھائی کو تھا نہیں، جبکہ اس لڑکی کے گھر میں اس کی ایک بیوہ ماں تھی اور ایک ظالم باپ بھی، جبکہ اس کا بھائی کسی دوسرے شہر میں کمائی کی غرض سے گیا ہوا تھا، اور جب وہ گیا تھا اس نے 1 روپیہ بھی گھر نہیں بھیجا تھا، اور نہ ہی وہ خود آیا تھا۔ ان تینوں کے اوپر حالات بہت سنگین چل رہے تھے، اور گھر میں فاقوں کی نوبت آ چکی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس لڑکی جس کا نام زلیخا تھا، اس نے گھر سے نکل کر کام کرنے کی ٹھانی، لیکن اسے کوئی بھی ڈھنگ کی نوکری نہیں مل رہی تھی۔ اگر کوئی نوکری ملتی بھی تو اس کی عوض صرف چند ٹکے ملتے، جو ان کی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے نہ کافی تھے۔ اس لیے اس نے اس ہوٹل میں اس نوکری کو قبول کر لیا اور اپنے گاہکوں کو لبا کر اپنی طرف متوجہ کرتی۔ مصر میں اس وقت چونکہ اسلامی نظام چل رہا تھا، یہ نوکری غیر قانونی تھی، اور اگر اس کے خلاف شکایت ہو جاتی تو کوئی نہ کوئی اسے پکڑ کر قاضی کی عدالت میں پیش کر دیتا کہ وہ اپنے گاہکوں کو لبا کر ہوٹل میں خریداری کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ لیکن چونکہ عام رعایا بھی اسی طرح کی تھی، اس وجہ سے کوئی بھی اس لڑکی کی شکایت نہیں کرتا تھا، بلکہ سارے اس کے حسن کے جلووں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کھانا کھاتے۔ لیکن عبد القادر سے شادی کے بعد اب اس نے یہ نوکری چھوڑ دی تھی۔ جتنے پیسوں کی عوض وہ یہاں پر نوکری کرتی تھی، عبد القادر اس کے گھر والوں کو بیچ دیتا تھا، کیونکہ زلیخا کا بھائی ابھی تک دوسرے شہر سے واپس نہیں آیا تھا، اور نہ ہی اس کی کوئی خیر خبر تھی۔ اسے گئے ہوئے 6 ماہ ہو گئے تھے، اسی لیے مجبوراً زلیخا یہ نوکری کرنے پر رضامند ہوئی تھی۔ اب جب اسے اپنے گھر میں عزت اور سکون کا ساتھ مل رہا تھا، اس نے شکر کیا اور اپنی گرداری شروع کی۔ زلیخا سے شادی کے بعد عبد القادر کی زندگی تو بہت ہی بدل گئی۔ اس نے اپنے گھر کے اخراجات کو بڑھتا دیکھ کر اپنی بیوی کے مشورے سے کاروبار شروع کیا۔ اس نے بچوں کے چھوٹے چھوٹے کھلونے بنا کر بیچنا شروع کیے۔ مٹی کے کھلونے، ان کے اوپر رنگین نقش و نگار، بچوں کو اپنی طرف بہت متوجہ کرتے، اور یوں اس کا یہ کام خوب چل پڑا۔ عبد القادر نے شہر کے بازار میں ہی اپنے لیے ایک ٹھیلا خرید لیا، اور وہ وہاں پر کھڑے ہو کر ان کھلونے کو بیچا کرتی۔ زلیخا اور عبد القادر کی زندگی ایک ساتھ یوں تو بہت اچھی گزر رہی تھی، لیکن وہ آج تک اپنی بیوی کے پاس نہیں گیا تھا۔ نہ جانے کیا بات تھی، وہ جب بھی اپنی بیوی کو اپنے قریب آنے کا کہتا تو اس کی بیوی کسی نہ کسی طریقے سے اسے ٹال دے۔ عبد القادر اسے اس کی فطری شرم و حیا سمجھتا، لیکن اسے معلوم نہ تھا کہ اس کی بیوی اصل میں چاہتی کیا ہے۔ انہی دنوں میں اس کی بیوی نے گھر کے کام کاج کے لیے ایک ملازمہ رکھنے کی فرمائش کر دی۔ عبد القادر نے اپنی چہیتی بیوی کی یہ فرمائش بھی پوری کر دی اور مناسب اجرت پر ایک ملازمہ کا بندوبست کر دیا۔ اب عبد القادر کی بیوی بھی بہت خوش تھی۔ گھر کے سارے کام کاج وقت پر ہو جاتے اور اسے اپنے بننے سنورنے کے لیے بھی وقت مل جاتا۔ حالانکہ عبد القادر اندھا تھا، دیکھ نہیں سکتا تھا، لیکن وہ ایک عورت تھی، اور عورت کے لیے اس کی تعریف اور خوبصورتی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ عبد القادر کے آنے سے پہلے پہلے وہ تیار ہو کر بیٹھ جاتی، اور عبد القادر جب اس کی تعریف کرتا تو وہ بہت خوش ہوتی۔ انہی دنوں سلطان کے محل میں ایک بہت بڑا جشن منانے کا اہتمام کیا جا رہا تھا۔ بہت سے لوگوں کو اعلیٰ عہدوں پر بھی فائز کیا جا رہا تھا، اور بہت سی نئی چیزوں پر مشورے بھی کیے جا رہے تھے۔ لوگ مہنگائی سے بہت زیادہ پریشان تھے۔ ان کو سلطان سے بہت امیدیں تھیں۔ وہ امید کر رہے تھے کہ سلطان کوئی ایسا فیصلہ کرے گا غریبوں کے لیے جس سے ان کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ عوام کا اس کے علاوہ اور کوئی مطالبہ نہیں تھا۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا جس دن بہت بڑا جشن تھا۔ اس وقت سارے شہر میں جشن منایا جا رہا تھا، جگہ جگہ آتش بازی ہو رہی تھی، گوروں کا رقص دکھایا جا رہا تھا۔ عبد القادر بھی اپنی بیوی کو لے کر گھومنے نکلا ہوا تھا۔ عبد القادر یہ سب دیکھ تو نہیں سکتا تھا، لیکن محسوس ضرور کر سکتا تھا۔ اس کی بیوی بھی بہت خوش تھی۔ سلطان تخت پر براجمان ہو گیا، اور آتا ہی اس نے سب سے پہلے اشیاء خورد و نوش کے نرخوں میں کمی کی تھی۔ کھانے پینے کی اشیاء میں کمی کے باعث مہنگائی ایک دم سے کافی کم ہو گئی، اور عام رعایا کو اس بات کی بہت خوشی تھی کہ سلطان نے اپنی رعایا کا احساس کیا۔ یوں سلطان نے آتے ہی کچھ ایسے فیصلے لیے
جن کی بدولت عوام کو کافی فائدے حاصل ہوئے اور عوام تو دن رات سلطان کے گن گانے لگی۔ قاضی کے پاس بہت سارے ایسے مقدمے تھے جو کہ کئی سالوں سے بند پڑے ہوئے تھے۔ سلطان نے ان سارے مقدموں کو 1 مہینے کے اندر اندر ختم کرنے کا کہا۔ در در لوگوں کو انصاف ملنے لگا۔ وہ لوگ جو نہ جانے کب سے قاضی کی عدالت کے دھکے کھا رہے تھے، ایک دم سے اب جب ان کے مقدمات کے فیصلے ہونے لگے تو انہیں سکون حاصل ہونے لگا۔ سلطان اعظم کے انصاف کے چرچے دور دور تک پھیلنے لگے۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ اپنی فریاد لے کر سلطان کے پاس چلے آتے۔ سلطان ہفتے میں ایک دن عام عدالت لگاتے جہاں پر وہ رعایا کی بات سنتے اور باتوں اور ثبوتوں کی بنیاد پر فیصلہ کرتے۔ عوام کو سلطان کا یہ فیصلہ بہت اچھا لگا تھا، کیونکہ اس سے پہلے جتنے بھی سلطان تھے ان میں سے کوئی بھی عام عدالت نہیں لگاتا تھا، جبکہ یہ سلطان کچھ خاص تھا۔ اس کے دل میں غریبوں کا درد تھا، اس وجہ سے اس نے عدالت لگانے کا فیصلہ کیا اور ہر ہفتے لوگوں کی فریاد سننے لگا۔ عبد القادر کو بھی سلطان کے ان فیصلوں کی وجہ سے بہت فائدہ ہوا تھا۔ اس کے پاس اب کچھ پیسوں کی بچت ہونے لگی تھی، اس وجہ سے اس نے اب بازار میں ریشمی کپڑے کا کام شروع کر دیا۔ ریشمی کپڑا جو سرحد پار سے آتا تھا وہ یہاں پر بہت پسند کیا جاتا تھا اور ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا۔ عبد القادر نے بھی اس کپڑے کو بیچنا شروع کیا۔ سرحد پار سے منگوانے کی اس کی گنجائش نہیں تھی، لیکن وہ یہاں سے کم داموں میں اسے خرید لیتا اور ایک مناسب منافع رکھ کر انہیں بیچ دیتا۔ یوں اس کا یہ کاروبار خوب چل نکلا۔ اس نے اس بات کا سہرا اپنی بیوی کے سر لگایا اور ایک روز وہ زلیخا کو اسی ہوٹل میں کھانے پر لے آیا جہاں پر وہ پہلی بار اس سے ملا تھا۔ اس نے اپنی بیوی کو اپنے کاروبار کی ترقی کے بارے میں بتایا اور کہا کہ اب میں چاہتا ہوں کہ اب میں اپنی گھریلو زندگی میں بھی ترقی کروں اور جلدی ہم ایک نومولود کے والدین بن سکیں۔ عبد القادر نے ڈھکے چھپے الفاظ میں اپنی بیوی کے آگے اپنی خواہش بیان کی۔ اس کی شادی کو 3 ماہ گزر چکے تھے، لیکن اس کی بیوی نے ابھی تک اسے ہاتھ نہیں لگانے دیا۔ جب بھی عبد القادر اسے اپنے قریب بلاتا تو وہ کسی نہ کسی بہانے سے اسے ٹال دیتی۔ اب تو گھر میں ملازمہ بھی تھی اور کام کی کوئی اتنی زیادہ پریشانی بھی نہیں تھی جو اس کی بیوی بے بنیاد باتیں بنا کر اس سے جان چھڑوائے۔ اسی لیے عبد القادر نے اپنی بیوی کو کہا کہ آج رات تیار رہنا، آج رات ہماری شادی کی پہلی رات ہوگی، تم دلہن کی طرح ہی تیار ہونا۔ عبد القادر نے بڑے شوق اور جذبات سے اپنی بیوی کو اس بات کے بارے میں کہا۔ اس کی بیوی نے حامی بھر لی اور کہنے لگی، آپ بے فکر رہیں، آج میں اسی طرح تیار ہوں گی جیسے آپ کی شادی پر تیار ہوئی تھی۔ اپنی بیوی کے شرمائے ہوئے انداز کو محسوس کر کے عبد القادر ہنس دیا۔ عبد القادر کے دل میں سارا دن مختلف جذبات سر اٹھاتے رہے اور اس کا یہی خیال تھا کہ وہ رات کو اپنی بیوی کے ساتھ ایک اچھا وقت گزارے گا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ سر شام گھر آ گیا، اپنی بیوی کے ساتھ مل کر کھانا کھایا، ادھر ادھر کی باتیں کی۔ ملازمہ نے ان کی خوابگاہ کو تیار کر دیا۔ عبد القادر اپنے کمرے میں چلا گیا اور اپنی بیوی کو کچھ دیر کے بعد ہی آواز دے ڈالی۔ کچھ ہی دیر کے بعد اس کی بیوی کمرے میں چلی گئی۔ عبد القادر اپنی بیوی کی طرف پیش قدمی کرنے لگا اور اسی دوران اسے محسوس ہوا کہ جیسے یہ اس کی بیوی نہیں ہے، کوئی اور ہے، لیکن اس نے اپنے وہم سمجھا، کیونکہ اس کا یہی خیال تھا کہ اسے کون سا دکھائی دیتا ہے، شاید اس کے محسوس کرنے میں غلطی ہوئی ہو۔ لیکن اس کی چھٹی حص اسے یہی کہہ رہی تھی کہ یہ اس کی بیوی نہیں ہو سکتی، کوئی اور ہے، اور پھر اس کے اندازے کی تصدیق ہوگی۔ جب اس نے اپنی بیوی سے کچھ پوچھا تو اس کی بیوی کی آواز تو آئی لیکن کچھ بدلی بدلی لگ رہی تھی۔ عبد القادر کو سمجھ آ گئی کہ یہ عورت ہمارے گھر کی ملازمہ ہے، تاہم اسے اپنی بیوی سے گلا تھا کہ وہ اس کے قریب کیوں نہیں آئی، اس نے اس ملازمہ کو کیوں اس کے پاس بھیج دیا، جبکہ عبد القادر کی چھٹی حص اسے یہی کہہ رہی تھی کہ اس کی بیوی اس کمرے میں موجود ہے۔ اب ہمیشہ ایسے ہی ہونے لگا، جب بھی عبد القادر اپنی بیوی کو اپنے قریب بلاتا تو وہ ملازمہ چلی جاتی اور اس کی بیوی کمرے میں بیٹھ کر ان دونوں کا تماشا دیکھتی۔ عبد القادر کو یہ بات گوارا نہ تھی۔ اس نے اپنی بیوی کو بہت دفعہ سمجھانے کی کوشش کی اور کہا کہ تم جو کچھ بھی کر رہی ہو غلط کر رہی ہو، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، تم ایک تو میرے حقوق مار کر گناہگار ہو رہی ہو اور دوسرا تم ایک عورت کو گناہ پر اکسا کر اسے زنا کرنے پر مجبور کر رہی ہو۔ لیکن عبد القادر کے لاکھ سمجھانے کے باوجود اس کی بیوی پر کوئی اثر نہیں ہوا اور اس نے اپنی روش نہیں بدلی۔ عبد القادر نے اپنی بیوی کو بلانا چھوڑ دیا تھا اور پھر جب اس کی بیوی نے اپنی روش نہیں بدلی اور عبد القادر کی بات کو نہیں سمجھا تو بہت پریشان ہوا اور ایک دن اسی ہوٹل میں چلا آیا۔ وہاں پر اس کا ایک پرانا ساتھی مل گیا۔ اس نے عبد القادر کو پریشان بیٹھے دیکھا تو پوچھنے لگا، عبد القادر کیا بات ہے، تو اتنا پریشان کیوں ہے، آگے کیا معاملہ ہے؟ عبد القادر اس وقت مایوسی کی اتھاہ گہرائیوں میں گرا ہوا تھا، اسی وجہ سے اس نے فوراً اپنے دوست کو سارا معاملہ بتا دیا۔ وہ سن کر حیرانی سے گال پیٹنے لگا اور کہنے لگا، عبد القادر اس سے پہلے تو ایسا نہ دیکھا نہ سنا، وہ کم عقل عورت آخر کیسے اتنا بڑا گناہ کر سکتی ہے؟ تم فوراً سلطان کی عدالت میں جاؤ، سلطان خود اس کا فیصلہ کریں گے اور تمہیں اس فیصلے میں انصاف ملے گا، مجھے ان سے پوری امید ہے۔
اپنے ساتھی کی بات کو سن کر عبد القادر چونک اٹھا، اسے کہنے لگا کمال ہے، میرے دل میں تو یہ خیال آیا ہی نہیں، اگر میں سلطان معظم سے یہ سارا واقعہ بیان کرتا ہوں تو مجھے پورا یقین ہے کہ وہ میرے ساتھ انصاف کریں گے اور اس عورت کے ساتھ سزا والا معاملہ اختیار کریں گے۔ عبد القادر خوش ہو گیا اور دل میں اس نے ارادہ پکا کر لیا تھا کہ اب سلطان کی عدالت میں جا کر یہ معاملہ ضرور پیش کریں گے، اور اگلے دن عبد القادر سلطان کے دربار میں حاضر ہو گیا۔ سلطان سے جان کی امان پانے کے بعد اس نے اپنا مدعا پیش کیا۔ سلطان کو اس کی بات پر بہت حیرت ہوئی کہ اس کے دور حکومت میں ایک بیوی خاندان کے حقوق ادا کرنے کی بجائے اسے زنا کرنے پر اکسا رہی ہے۔ سلطان کو فطری طور پر اس بات پہ غصہ بھی بہت آیا کہ آخر وہ عورت خلاف شریعت کام کیوں کر رہی ہے، جبکہ سلطان کے غیظ و غضب سے وہ اچھی طرح آگاہ ہے کہ سلطان شریعت کے خلاف کام کو پسند نہیں کرتا۔ اس لیے عورت نے گواہ کے طور پر ملازمہ کو پیش کرنے کا حکم دیا۔ سپاہی ملازمہ کو لے کر آئے اور جب ملازمہ نے بھی عبد القادر کی بات کی تصدیق کر دی تو سلطان نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم سچ کہہ رہی ہو تو جب وہ عورت تمہیں اپنے شوہر کے ساتھ زنا کرنے پر مجبور کرے تو تم اس کے سر کے 5 بال کاٹ کر لے آنا، یاد رکھنا 5 بال کاٹ کر لے کر آنے ہیں۔ سلطان نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ وہاں پر موجود ہر شخص سلطان کی یہ بات سن کر حیران رہ گیا۔ سب یہی چہمگوئیاں کرنے لگے کہ آخر سلطان کا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا، وہ جو اس طرح کے فیصلے کر رہا ہے، ایک زنا کے مقدمے کے ساتھ اس عورت کے بالوں کا کیا تعلق ہے؟ جبکہ یہ بات تو صاف صاف عیاں تھی کہ وہ عورت اپنے شوہر اور اس ملازمہ کو زنا کرنے پر مجبور کرتی ہے، تو پھر آخر سلطان نے یہ فیصلہ کیوں دے دیا؟ ہر کوئی اپنے اپنے طور پر حیران تھا، لیکن سلطان کے فیصلے سے اختلاف کرنا اتنی جرأت کسی میں بھی نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ خاموشی سے اگلی پیشی کے منتظر ہو گئے۔ درباریوں کا خیال تھا کہ اگلی پیشی پر سارا معاملہ صاف ہو جائے گا، کیونکہ سلطان نے سپاہیوں سے کہا تھا کہ اگلی پیشی پر عبد القادر کی بیوی کو بھی پیش کیا جائے۔ یہی وجہ تھی کہ اب ہر کوئی متجسس تھا کہ اگلی پیشی پر کیا ہوگا۔ کیا پتا عبد القادر کی بیوی اس گناہ کا اعتراف ہی نہ کر لے، کیا پتا وہ کہے کہ اس کے شوہر نے جان بوجھ کر اس کے خلاف مقدمہ کیا ہے، جبکہ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ملازمہ جھوٹ بول رہی ہو۔ الغرض مختلف لوگوں کے ذہنوں میں مختلف سوال گردش کر رہے تھے۔ عبد القادر بھی سلطان کی انوکھی منطق پر بہت حیران ہوا، لیکن پھر اس نے یہی سوچا کہ وہ سلطان ہے اور بہتر جانتے ہیں، انہیں اپنے معاملات کا بخوبی اندازہ ہے، جو بھی فیصلہ کرنا ہوگا انہیں معلوم ہے، میں ان سے اختلاف کرنے والا ہوتا کون ہوں۔ یہی سوچ کر عبد القادر بھی گھر آ گیا۔ اس کی بیوی نے روز کی طرح اسے خوش آمدید کہا، گرما گرم کھانا اس کے لیے پیش کیا گیا۔ اس کی بیوی زلیخا کو یہ بالکل معلوم نہیں تھا کہ عبد القادر نے اس کے لیے مقدمہ کیا ہوا ہے، جبکہ آج عبد القادر کا رویہ اس کے ساتھ کچھ اچھا نہیں تھا۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ کچھ روکھی انداز میں بات کر رہا تھا اور زیادہ تر وہ خاموش ہی بیٹھا ہوا تھا اور اپنی بیوی کی بات کا جواب نہیں دے رہا تھا۔ زلیخا کو اس بات کی بہت پریشانی ہوئی، وہ تو عبد القادر کی محبت کی عادی تھی، پھر یکدم عبد القادر کو کیا ہو گیا جو وہ میرے ساتھ ایسا سلوک کر رہا ہے؟ یہی سوچ کر زلیخا نے اس سے یہ بات پوچھ بھی لی اور کہنے لگی، عبد القادر آپ کو کیا ہوا ہے؟ کیا کوئی کاروباری پریشانی ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے جو آپ کو بے چین کیے ہوئے ہے؟ مجھے بتائیں، میں آپ کی بیوی ہوں، آپ کے دکھ سکھ کی ساتھی ہوں، ہو سکتا ہے میں آپ کا مسئلہ حل کر سکوں۔ عبد القادر کی بیوی نے محبت اور لگاوٹ سے اس سے پوچھا۔ عبد القادر کو اس کی یہ محبت اور لگاوٹ ایک دھوکہ سا لگی اور اس نے روکھے انداز میں کہا، کچھ نہیں، مجھے کچھ نہیں ہے، تم اپنا کام کرو، میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ عبد القادر کی بیوی حیرت سے اس کا یہ بدلا ہوا روپ دیکھ رہی تھی، اور پھر عبد القادر اپنے کمرے میں جا کر آرام کی غرض سے لیٹ گیا، لیکن اسے بستر پر لیٹنے کے بعد بھی چین نہیں پڑ رہا تھا۔ اسے بار بار اس بات کا خیال آ رہا تھا کہ شاید اس نے اپنی بیوی کے ساتھ زیادتی کر دی ہے۔ اسے پہلے اپنی بیوی کے ساتھ یہ بات کرنی چاہیے تھی، لیکن پھر غصہ اس پر حاوی ہو گیا اور اس نے یہی سوچا کہ میں نے جو کیا ہے صحیح کیا ہے۔ عبد القادر سونے کے لیے لیٹ چکا تھا۔ آج تو وہ ملازمہ بھی نہیں آئی تھی۔ عبد القادر کو لیٹے ہوئے بھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اس کی بیوی زلیخا اپنا کام سمیٹ کر کمرے میں چلی آئی۔ اس کے ہاتھ میں 2 گلاس گرم دودھ کے تھے۔ انہیں رات کو سونے سے پہلے دودھ پینے کی عادت تھی۔ زلیخا نے 1 گلاس عبد القادر کو دیا اور ایک خود پی کر بستر پر لیٹ گئی۔ اسے عبد القادر کی یہ بے چینی کچھ اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ نہ جانے عبد القادر اس سے کیوں ناراض ہے۔ کیا بات ہے، زلیخا خود بھی بے چین ہو چکی تھی، کیونکہ اس کے پاس عبد القادر کے علاوہ کوئی ایسا رشتہ نہ تھا جو اسے اتنی اہمیت دیتا ہو۔ زلیخا کی ساری رات بے چینی میں گزری اور پھر اگلے دن اس نے عبد القادر سے دوبارہ اس کے اس رویے کا سبب پوچھا، لیکن عبد القادر اسے کچھ بھی بتائے بغیر کام پہ چلا گیا۔ اس لیے وہ بے چینی سے کام کر رہی تھی، کیونکہ اسے یہ بھی خبر نہیں تھی کہ ملازمہ کیوں نہیں آ رہی۔ وہ عبد القادر سے ملازمہ کے نہ آنے کی بھی بات کرنا چاہتی تھی،
لیکن عبد القادر نے اس کی کوئی بھی بات نہیں سنی اور اسی طرح کام پر چلا گیا۔ زلیخا پریشان تھی، ادھر ادھر ٹہل رہی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ اسے لگا کہ شاید ملازمہ آ گئی ہے۔ اس نے دروازہ کھولا تو دروازے کے اوپر کھڑے سپاہیوں کو دیکھ کر اس کا رنگ خوف سے زرد پڑ گیا۔ وہ گھبرا کر پوچھنے لگی، کیا ہوا؟ آپ لوگ یہاں پر کیوں آئے ہیں؟ زلیخا نے سپاہیوں سے پوچھا تو وہ اسے شاہی فرمان پڑھ کر سنانے لگے۔ ان کا کہنا تھا کہ سلطان نے اسے فلاں تاریخ کو اپنی عدالت میں طلب کیا ہے۔ یہ سن کر زلیخا کا رنگ فک ہو گیا، اور جب اس نے مقدمے کی نوعیت پوچھی تو اسے جان کر وہ تو جیسے زمین پر گرتی گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ عبد القادر نے اس کے اوپر اتنا بڑا الزام کیسے لگایا۔ وہ بے چینی سے عبد القادر کا انتظار کرنے لگی، لیکن آج تو ایسا لگ رہا تھا جیسے وقت رینگ رینگ کر چل رہا ہے۔ خدا خدا کر کے عبد القادر گھر واپس آیا تو وہ فوراً اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ کہنے لگی، عبد القادر، یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ آپ نے مجھ پر یہ الزام لگایا ہے کہ میں آپ کو ملازمہ سے زنا کرنے پر مجبور کرتی ہوں۔ جبکہ عبد القادر نے اس کا یہ بپھرا ہوا انداز دیکھا تو کہنے لگا، یہ بات اب سلطان کی عدالت میں ہی ہوگی، میں گھر پر اس بارے میں کوئی بات نہیں کروں گا۔ عبد القادر روکھے انداز میں کہتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ زلیخا کو تو صحیح معنی میں بے چینی لگی ہوئی تھی اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر عبد القادر اس کے ساتھ ایسا رویہ کیوں اختیار کر رہا ہے۔ سلطان کی عدالت میں پیش ہونے کا خوف ہو رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ وہاں جا کر اپنے بارے میں کیا کہے گی۔ وہ سلطان سے کیا کہے گی کہ اس نے اپنے شوہر کو اس بات پر نہیں اکسایا، لیکن اس کے پاس اس بات کا کوئی ثبوت ہی نہیں تھا۔ زلیخا کیا کرتی؟ پریشانی سے ٹہلتی رہی۔ دن اسی طرح بے چینی سے گزر رہے تھے اور اس دن کے بعد سے وہ ملازمہ بھی نہیں آئی تھی۔ زلیخا نے عبد القادر سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی، لیکن اسے خود ایک دھڑکا لگا ہوا تھا، جیسے اس کے ساتھ کچھ برا ہو کر رہے گا، جیسے وہ پہلے سب جان چکی ہے۔ زلیخا رو رو کر اپنا حال برا کر رہی تھی، لیکن پھر جس روز عدالت میں پیش ہونا تھا اس سے ایک روز پہلے اس نے اللہ کے آگے رو رو کر اپنے لیے دعا مانگی اور کہا کہ یا اللہ میری مدد فرما، تو جانتا ہے کہ میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، تو اصل گناہ گار کو سامنے لے آ، میں تجھ سے مدد مانگتی ہوں، تجھے اپنی حکیمی کا واسطہ ہے، میری مدد فرما۔ زلیخا نے اللہ کے آگے رو رو کر جب یہ دعا مانگی تو پھر جیسے اس کے دل کو سکون آ گیا، وہ سکون سے سو گئی۔ زلیخا کو اچانک خواب دکھائی دیا جس میں اس نے دیکھا تھا کہ وہ ایک جنگل میں چلتی جا رہی ہے، اس کے ارد گرد جاریاں اور ٹہنیاں اگی ہوئی ہیں، وہ ان سے بچتی بچاتی آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ زلیخا کے سفید لباس کے اوپر جگہ جگہ مٹی اور پتوں کی کاہی کے نشان لگ چکے ہیں۔ زلیخا آگے بڑھتی گئی کہ اچانک ایک جگہ پر رک گئی۔ اسے وہاں پر ایک جگہ کاسنی لباس کے پھول دکھائی دیے۔ وہ پھول زلیخا کی آنکھوں کو بہت بھلے لگے۔ وہ رک کر اشتیاق سے ان پھولوں کو دیکھنے لگی، پھر وہ نیچے گئی اور ان پھولوں کو چھو کر ان کی نرماہٹ کو محسوس کیا۔ ان پھولوں میں سے بڑی پیاری خوشبو آ رہی تھی۔ زلیخا بڑی مسحور ہو گئی اور پھر ایک دم سے زلیخا کی آنکھ لگ گئی۔ زلیخا نے دیکھا کہ وہ اس طرح ہی اس جائے نماز پر سو گئی تھی۔ اس نے اس خواب کو سوچا تو اسے وہ پھول یاد آئے۔ اس کے ہونٹوں پر پھر سے نرم سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے جائے نماز تہہ لگا کر رکھا اور اب صبح کے لیے وہ بالکل تیار تھی۔ باقی رات زلیخا کی آنکھوں میں ہی کٹ گئی تھی، لیکن اس کے دل سے وہ بے چینی ختم ہو گئی تھی۔ صبح وقت مقرر پر وہ دونوں میاں بیوی سلطان کی عدالت میں پیش ہو گئے۔ ہر کوئی اپنی جگہ پر موجود تھا۔ سلطان کے آنے میں بھی کچھ وقت تھا۔ زلیخا دل ہی دل میں قرآنی آیات کا ورد کر رہی تھی، جبکہ عبد القادر خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی اور اضطراب دیکھا جا سکتا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد سلطان کی آمد کے ساتھ ہی دربار میں خاموشی چھا گئی۔ اسی وقت وہاں پر اتنی خاموشی تھی کہ سوئی بھی گرے تو آواز سنائی دے۔ سلطان ایک شان کے ساتھ اپنے تخت پر براجمان ہو گئے اور مقدمے کی کارروائی شروع کرنے کا حکم دیا۔ قاصد نے سارا مقدمہ پڑھ کر سنایا تھا۔ سلطان نے زلیخا کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا، کیا تمہیں اپنی صفائی میں کچھ کہنا ہے؟ سلطان نے بہت باروب انداز میں پوچھا تو زلیخا بھی پورے اعتماد بڑے انداز میں کہنے لگی، سلطان اعظم، میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ میں بے قصور ہوں۔ یہ جو بھی الزام ہے بالکل بے بنیاد ہے۔ میرا اس سلسلے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے اپنی مکمل رضامندی کے ساتھ اپنے شوہر سے شادی کی ہے، اس میں کوئی زور زبردستی شامل نہیں ہے، تو پھر میں اب اپنے خاوند کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیسے کر سکتی ہوں؟ زلیخا نے پورے اعتماد بڑے انداز میں کہا اور سلطان کی طرف بادم نگاہوں سے دیکھا، جبکہ سلطان کہنے لگا کہ پھر تمہارا شوہر اور وہ ملازم جھوٹ بول رہا ہے جو تم پر اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ کیوں تم ایسے کر رہی ہو؟ جبکہ زلیخا کہنے لگی، سلطان میں تو شادی کے شروع کے دنوں میں ایک فطری جھجک کی وجہ سے اپنے شوہر سے ذرا دور رہتی تھی، لیکن پھر آہستہ آہستہ مجھے جب ان سے انسیت ہونے لگی تو میں ان کے قریب ہوتی گئی۔ انہی دنوں گھر میں ملازمہ رکھی گئی، وہ سارے کام کاج کرتی اور رات کو ہم دونوں میاں بیوی کو دودھ کا گلاس دے کر سونے چلی جاتی۔ وہ دودھ پی کر مجھے بڑی اچھی نیند آتی تھی
اور میں سو جاتی تھی۔ عبد القادر بھی دودھ پینے کے بعد سو جاتا، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ میرے سونے کے بعد یہ دونوں کیا کرتے ہیں۔ میں تو اس بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ ان دونوں کا الزام ہے جو میرے اوپر لگایا ہوا ہے۔ زلیخا کے پورے اعتماد انداز پر ایک دم عبد القادر نے چونک کر دیکھا اور کہنے لگا، تو تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ میں غلط بیانی کر رہا ہوں؟ میں تم پر الزام لگا رہا ہوں، عبد القادر نے قدرے غصے بڑے انداز میں کہا، جبکہ زلیخا اسی پورے اعتماد انداز میں کہنے لگی، میں سچ کہہ رہی ہوں سلطان، میرا ایسی کسی بات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جبکہ سلطان کی خاموشی اس سارے معاملے میں بڑی معنی خیز لگ رہی تھی۔ دربار میں ہر کوئی منتظر تھا کہ نہ جانے سلطان کیا فیصلہ کرے۔ اب جبکہ اس عورت نے اپنے اوپر لگے ہوئے الزامات کو جھٹلا دیا ہے اور اپنے شوہر اور ملازمہ کے اوپر شک کا اظہار کیا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ عورت بے قصور ہے۔ لیکن ابھی کسی کو بھی اس کے بے قصور ہونے پر یقین نہ تھا۔ سلطان نے حکم دیا کہ اس ملازمہ کو حاضر کیا جائے۔ سپاہی کچھ ہی دیر میں اس ملازمہ کو لے آئے۔ وہ بہت ڈری سہمی اور گھبرائی ہوئی تھی، اور اس کا انداز بھی آج کچھ بدلا بدلا تھا۔ جبکہ سلطان نے اسے قدرے غصے سے پوچھا، سچ بتاؤ خاتون، کیا معاملہ ہے؟ وہ سلطان کے اتنے باروب اور غصے بڑے انداز پر ایک دم رونے لگی۔ روتے روتے دونوں ہاتھ سلطان کے آگے جوڑ دیے، کہنے لگی، مجھے معاف کر دیں سلطان، میں ایسا کرنا نہیں چاہتی تھی لیکن مجبور ہو گئی تھی، مجھے معاف کر دیں۔ ملازمہ نے روتے ہوئے گر گرا کر سلطان کے آگے ہاتھ جوڑے تو وہاں پر موجود سب لوگ حیرت زدہ رہ گئے اور سلطان کی طرف دیکھنے لگے کہ آخر اسے کیسے معلوم ہوا کہ یہ ملازمہ جھوٹ بول رہی ہے۔ سلطان نے اسے کہا، کہو کیسے کیا تم نے یہ سب؟ فوراً اپنے گناہ کا اعتراف کرو، سب کو بتاؤ۔ سلطان کے کہنے پر اس ملازمہ نے بتانا شروع کیا، دراصل میری شادی ایک ایسے شخص کے ساتھ ہوئی تھی جو میرے حقوق پورے نہیں کر سکتا تھا۔ میں اس کے قریب جانا چاہتی لیکن اسے مجھ میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں اپنے جذبات کا گلا گھونٹ دیتی اور پھر دوبارہ جب اس کے قریب جانے کی کوشش کرتی تو وہ مجھے پیچھے کر دیتا۔ میں تڑپتی ہوئی رہ جاتی۔ انہی دنوں میں نے عبد القادر کے گھر کام شروع کیا۔ عبد القادر اندھا تھا، اپنی بیوی کے ساتھ بہت محبت کرتا تھا، اور میں شروع کے دنوں میں ہی جان گئی تھی کہ یہ دونوں میاں بیوی تو ہیں، لیکن ان دونوں کا اس طرح کا رشتہ نہیں ہے جیسے میاں بیوی کا ہوتا ہے۔ اس لیے جس دن عبد القادر نے اپنی بیوی کو سجنے سنورنے کا کہا اور دلہن کی طرح تیار ہونے کے لیے کہا تو میں بھی جیسے اسی طاق میں تھی۔ میں نے اس رات گرم دودھ کے اندر نیند کی دوا ملا دی اور کچھ دیر کے بعد ہی زلیخا خاتون گہری نیند سو گئی، اور پھر عبد القادر کے بلانے پر میں اس کے قریب چلی گئی اور یوں میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی۔ اگلے دن بھی ایسا ہی ہوا۔ اب میں روز زلیخا خاتون کے دودھ میں دوا ملا دیتی اور وہ سو جاتی، اور پھر میں عبد القادر کے قریب چلی جاتی۔ اس طرح میرے جذبات کو تسکین مل رہی تھی۔ عبد القادر کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ شاید اس کے قریب اس کی بیوی نہیں آتی، لیکن وہ اسے ہی اپنی غلط فہمی سمجھ رہا تھا۔ اگر مجھے ذرا بھی اندازہ ہوتا کہ عبد القادر آپ کی عدالت میں پیش ہو کر اپنی بیوی کے خلاف مقدمہ کر دے گا تو میں کبھی اس طرح کا کام نہ کرتی۔ ملازمہ نے شرمسار سے انداز میں کہا تو سلطان نے اسے غصے سے کہا، کیا تجھے ذرا بھی معلوم ہے کہ تو نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے؟ دو میاں بیوی کے درمیان پھوٹ ڈلوائی ہے اور اس کے علاوہ زنا کا ارتکاب کیا ہے۔ تجھے تو دنیا کی کوئی بھی عدالت معاف نہیں کرے گی اور آخرت میں بھی تو رسوا ہوگی۔ ملازمہ کو سلطان نے قید میں ڈلوا دیا، جبکہ عبد القادر کو اس کی لا علمی کی بنا پر معاف کر دیا گیا، اور زلیخا خاتون کو بھی سلطان نے باعزت رہا کر دیا۔ جبکہ اس کے ساتھ ساتھ سلطان نے حکم دیا کہ اس ملازمہ کے شوہر کو بھی یہاں پر پیش کیا جائے، میں اسے بھی سزا دینا چاہتا ہوں۔ آخر وہ کیوں اپنی بیوی کی حفاظت نہیں کر سکا؟ کیوں اپنی بیوی کا خیال نہیں رکھ سکا جس کی بدولت وہ باہر دوسروں کے مردوں کو لباتی پھرتی ہے؟ سلطان نے اپنی فہم و فراست سے معاملہ حل کر لیا تھا، لیکن عدالت میں ابھی بھی درباری بیٹھے ہوئے تھے اور وہ سب یہ جاننا چاہتے تھے کہ آخر سلطان کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ ملازمہ کا قصور ہے، اور پھر سلطان کے ایک مشیر میں سے اٹھ کر کسی نے یہ پوچھ بھی لیا، سلطان معظم جان کی امان پاؤں تو یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آخر آپ کو کیسے معلوم ہوا گناہ گار کون ہے؟ اپنے مشیر کی بات سن کر سلطان مسکرا دی اور کہنے لگے، یہ تو سمجھنے کی بات تھی۔ اس ملازمہ نے عبد القادر کے اندھے پن کا فائدہ اٹھایا اور اپنی مالکن کو دھوکہ دے کر نیند کی دوا دے دی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ اس دودھ کے گلاس میں ہی کچھ ہے، اسی لیے میں نے ملازمہ کو پیش کرنے کے لیے کہا تھا۔ اب معاملہ دودھ کی طرح صاف ہو گیا ہے۔ سلطان کی فہم و فراست کے چرچے ہونے لگے۔ سارے درباری خوشی خوشی سلطان کے نعرے لگانے لگے۔ دربار سے نکلنے کے بعد عبد القادر اپنی بیوی سے بہت شرمندہ تھا۔ اسے اس بات کا ذرا بھی احساس نہیں تھا کہ وہ جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اب جب کہ وہ جھوٹا ثابت ہوا اور اس کی بیوی اپنی محبت میں سچی ثابت ہوئی تو عبد القادر شرمندہ سا گھر چلا آیا، لیکن اس کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ وہ کس طریقے سے اپنی بیوی سے معذرت کرے، کیونکہ اس نے نہ صرف اپنی بیوی کو گناہگار سمجھا بلکہ اسے سلطان کی عدالت تک لے آیا۔
زلیخا خود بھی عبد القادر سے بہت ناراض تھی، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ عبد القادر نے ایک بار بھی اسے اس بات کی تصدیق نہیں کی۔ اسے پہلے زلیخا سے بات کرنی چاہیے تھی، جبکہ زلیخا پہلے ہی اسے سچ کے بارے میں آگاہ کر دیتی۔ اگر وہ اسے یہ سچ بتا دیتی تو وہ کبھی عدالت تک نہ جاتا، ان دونوں کو پہلے ہی ملازمہ کی اس حرکت کے بارے میں علم ہو جاتا۔ لیکن عبد القادر نے اپنی کم اندیشی اور بے چینی کی وجہ سے معاملہ خراب کر دیا اور عدالت میں لے گیا، جبکہ اگر عدالت میں سلطان کو ایک بار بھی زلیخا پر شک ہو جاتا تو زلیخا پھر عمر قید میں رہتی۔ اس واقعے کے بعد زلیخا اور عبد القادر کے نجی معاملات کافی دیر تک حل نہیں ہوئے، اور پھر ایک دن عبد القادر نے ہمت کر کے زلیخا سے اس بارے میں معذرت کرتے ہوئے کہا کہ میں بہت شرمندہ ہوں، میں نے تم پر شک کیا اور غلط الزام لگا کر تمہارے خلاف عدالت تک چلا گیا، ہو سکے تو مجھے معاف کر دو۔ عبد القادر کی شرمندگی بڑے انداز پر زلیخا نے بڑی دکھ بڑی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، تم نے ایک بار بھی میرے بارے میں نہیں سوچا، تمہیں ایک بار بھی میرا خیال نہیں آیا کہ آخر میرے دل پر کیا گزرے گی، اگر میں سچی ہوئی تو تم کیا کرو گے، بس تم نے اپنے بارے میں سوچا اور اپنا خیال کیا۔ زلیخا کے دل پر اس وقت قیامت برپا تھی اور اسے عبد القادر پر بہت غصہ تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اس کے خلاف اس طرح عدالت جا کر اسے ایک بے بنیاد مقدمے میں اس طرح پھنسا دے گا، لیکن یہ سب ہو گیا تھا۔ عبد القادر شرمندہ سا بیٹھا ہوا تھا، جبکہ زلیخا اسے کہنے لگی، اس غلطی اور گناہ میں تم بھی برابر کے شریک ہو، تمہیں ایک بار پتہ چل گیا تھا کہ وہ ملازمہ ہے، میں نہیں ہوں، لیکن پھر تم اگلے دن اسی غلطی کو دوبارہ دہراتے ہو اور پھر اس سے اگلے دن بھی ایسے ہی کرتے ہو، تمہیں بھی جیسے ہرس ہوگی، تم بھی اپنی ہوس کے پجاری ہو۔ زلیخا نے عبد القادر کو کھڑی کھڑی سنائی تو وہ حیران ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد زلیخا تو ناراض ہو کے اپنے میکے چلی گئی، کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ اس کا شوہر اس معاملے میں باضابطہ طور پر ملوث ہے، اسی لیے اس نے سلطان کی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ سلطان نے جب زلیخا کی فریاد سنی تو حیرت سے ہکا بکا رہ گیا۔ زلیخا کا کہنا تھا کہ سلطان اعظم، آپ نے اپنی فہم و فراست سے جو بھی فیصلہ کیا وہ بالکل ٹھیک تھا اور مجھے ہر حال میں وہ فیصلہ منظور تھا، لیکن اگر آپ نے ایک فریق کو سزا دی ہے تو دوسرے فریق کو بھی دینی چاہیے۔ سلطان نے تعجب سے زلیخا کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، کیا تم اپنے شوہر کو سزا دلوانا چاہتے ہو؟ لیکن سلطان کے تعجب کے جواب میں زلیخا کہنے لگی، سلطان اعظم، جب پہلی بار وہ ملازمہ میرے شوہر کے قریب گئی تو میرے شوہر کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ گھر کی ملازمہ ہے، اس کی بیوی نہیں، لیکن میرے شوہر نے پھر بھی اس کے ساتھ تعلق بنائے رکھا۔ اگلے دن دوبارہ پھر ایسا ہی ہوا، میرے شوہر نے تب بھی اس سے خود سے دور نہیں کیا۔ تیسرے دن اور پھر اس سے اگلے دن میرا شوہر جان بوجھ کر یہ غلطی کرتا رہا۔ ایک بار کی غلطی ہوتی ہے، جبکہ اس غلطی کو بار بار کرنا گناہ ہے، اور اس گناہ میں وہ بھی برابر کا شریک ہے۔ اگر وہ ملازمہ گناہ گار ہے تو گناہ گار میرا شوہر بھی ہے۔ میں یہی چاہوں گی کہ یا تو دونوں کو برابر کی سزا دیں یا پھر آپ اس ملازمہ کو بھی چھوڑ دیں اور اس کے شوہر سے طلاق دلوا کر میرے شوہر سے اس کی شادی کروا دیں۔ زلیخا کی اس بات کے اوپر سارے دربار میں سناٹا پھیل گیا۔ خود عبد القادر بھی حیرانی سے زلیخا کی طرف دیکھ رہا تھا، جبکہ سلطان کے ماتھے پر سوچ کی لکیریں واضح تھیں۔ سلطان نے زلیخا سے کہا کہ اگر یہ بات سچ ہے تو پھر عبد القادر کا نکاح آج ہی اس ملازمہ سے ہوگا۔ سلطان کے کہنے پر زلیخا اس کے سامنے تعظیماً جھک گئی، جبکہ سلطان نے عبد القادر سے پوچھا، کہو کیا یہ سچ ہے کہ تم جان بوجھ کر اس عورت کے ساتھ تعلق بنائے رکھے رہے؟ سلطان کی بات کے جواب میں عبد القادر نے فوراً شرمندگی سے سر جھکا دیا اور شرمندہ سے ہو کر نظر بھی جھکا لی۔ سلطان کو اپنے سوال کا جواب مل گیا تھا۔ سلطان نے اسی وقت ان سپاہیوں کو حکم دیا کہ عبد القادر کو بھی زندان میں ڈال دو اور کل ان دونوں کا نکاح کروا دو۔ سلطان کے فیصلے کے مطابق عبد القادر کے اوپر جیسے موت کا سناٹا پھیل گیا، جبکہ زلیخا ایک فخر کے ساتھ دربار سے نکل گئی۔ زلیخا کو گو کہ عبد القادر کی اس حرکت کا بہت دکھ تھا، وہ اپنے شوہر کو صرف اپنا ہی دیکھنا چاہتی تھی، لیکن عبد القادر نے یہ حرکت کر کے اسے خود اس کی نظروں میں گرا دیا۔ اسی وجہ سے زلیخا نے اپنی بے عزتی کا بدلہ اس طرح لیا اور سلطان کے سامنے پیش ہو کر عبد القادر کو مجرم ثابت کر دیا۔ زلیخا نے عبد القادر کا گھر چھوڑ دیا اور وہ اپنی ماں کے پاس واپس آ گئی، کیونکہ اس کی بھابھی زلیخا کے بھائی کے پاس دوسرے شہر میں چلی گئی تھی اور زلیخا کی ماں اکیلی تھی۔ زلیخا نے عبد القادر سے طلاق تو نہیں لی تھی، لیکن اس کا واپس آنے کا بھی کوئی ارادہ نہ تھا۔ سلطان نے عبد القادر کا نکاح اس ملازمہ سے کروا دیا اور عبد القادر اسے لے کر اپنے گھر چلا آیا، لیکن وہ آج بھی زلیخا کے دروازے پر کھڑا ہوتا ہے اور اس سے معافی مانگتا ہے، جبکہ زلیخا اسے دیکھ کر دروازہ بند کر دیتی ہے اور اب اس کی دنیا میں واپس نہیں جانا چاہتی۔ دوبارہ وہ پھر اس کے پاس واپس نہیں جانا چاہتی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس بند دروازے کو دوبارہ کھولے جو اس نے اپنے ہاتھوں سے بند کر دیا۔ اسے اب زندگی میں کسی بھی اس شخص پر یقین نہیں کرنا تھا جو محبت کے نام پر اسے اس طرح کا دھوکہ دیتا۔ عبد القادر نے اس کے ساتھ جو دھوکہ کیا، اس نے اس کا اعتماد ہر مرد سے خراب کر دیا۔ یہی وجہ تھی کہ زلیخا نے اپنی باقی زندگی بس اپنی ماں کے ساتھ ہی گزار دی۔ عبد القادر کا کیا حال ہوا
ملازمہ کے ساتھ اس کی زندگی کیسی گزری؟ زلیخا نے کبھی یہ جاننے کی کوشش نہ کی، حالانکہ عبدالقادر نے ایک بار دوبارہ زلیخا کی طرف پیش قدمی کرنے کی کوشش کی، لیکن زلیخا نے سختی سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور یہی کہا کہ تم میرے قابل نہیں ہو۔ میں نے تم سے جتنی محبت کی تھی وہ محبت اب دوبارہ کبھی نہ تمہیں مل سکتی ہے، اور نہ ہی تم اس محبت کے قابل ہو، لہٰذا تم اپنی زندگی میں خوش، میں اپنی زندگی میں خوش۔ یہ کہہ کر زلیخا نے دروازہ اس کے منہ پر بند کر دیا۔ دوستو، روزانہ ایک سچی اور سبق موز کہانی سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئکن پر بھی کلک کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی کے ساتھ۔